أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام جیسا کامل و مکمل دین عطا فرمایا، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا فرد بنایا. ایک سے بڑھ کر ایک نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اور قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورہ ابراہیم اور سورۃ النحل دو مقامات پر یہی بات فرمائی کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. دعا ہے کہ یہ جو چند گھڑیاں باقی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی صحت و سلامتی کے ساتھ گزارے اور ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو اس رمضان کے مکمل روزے پورے آداب اور پوری شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم رمضان کے بالکل اب قریب آ چکے ہیں، کوئی وقت باقی نہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آج مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جائے باذن اللہ. اور کچھ امکان یہ بھی ہے کہ آج نہیں تو کل، بس اب اتنا ہی امکان ہے. اس کے علاوہ کہیں کہ چند دن، وہ چند دن والی بات ختم ہو گئی ہے، چند گھنٹے یا ایک دن باقی ہے بس. اس کے ساتھ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان مبارک گھڑیوں تک پہنچا جو رمضان کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کب ہو جائے. شاعر نے کہا ہے نہ خوش ہو اپنی منزل پر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل کے قریب آ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں. ہم ساحل کے بالکل قریب ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ساحل تک، منزل مراد تک پہنچائے. یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اس میں اتنی فضیلتیں، ہمارے لیے اتنے فائدے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس مہینے کی آمد کا سن کر، اس مہینے کے قریب پہنچنے کا سن کر دل میں انتہائی خوشی ہونی چاہیے، دل باغ باغ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا رمضان آ رہا ہے. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں، مسلمانوں میں ان کا شمار ہے، مسلمان ہیں، لیکن اندر سے دل جو ہے وہ پریشان ہے کہ ابھی کل رمضان گزرا، پھر آ رہا ہے.
روزے رکھنے ہوں گے، ڈیوٹیاں بھی کرنی ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کے دلوں کو صحیح کرے اور وہ بھی ان ممتاز گھڑیوں، ان اعلیٰ اوقات کا اہتمام کر سکے، قدر کر سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس رمضان کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور ہمیں باقاعدگی سے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں ان گھڑیوں تک پہنچا۔ سلف صالحین امت کے بارے میں یہ ایک قول ملتا ہے، بعض علماء نے اپنی کتب میں نقل کیا، اور بعد میں بکثرت علماء یہ نقل کرتے آ رہے ہیں کہ سلف صالحین امت 6 مہینے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ 6 مہینے یہ دعائیں مانگتے کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ، ہمیں رمضان تک پہنچا تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور پھر یہ نہیں تھا کہ یہ رمضان گیا اور جان چھوٹی، بلکہ 6 مہینے اگلے یہ دعا مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان میں تیری عبادات سر انجام دی ہیں ان کو قبول فرما۔ گویا کہ ان کا دل سارا سال ہی رمضان کے ساتھ اٹکا رہتا تھا، اور ہمیں رمضان کی خبریں آنا شروع ہوں تو ہمارے ان بھائیوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان گزرے تب جا کے ان کی جان میں جان آتی ہے کہ چلیے جان چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مومن بنائے، ہم اس مبارک مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کر سکیں، اور یہ ہے کتنا لمبا، کتنا ہے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا طول کتنا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ آیت نمبر 184 سورۃ البقرہ میں بتا دیا اور فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ اور گنتی کے چند دن کتنے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی مہینے کا عدد بتا دیا ہے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے انگلیوں سے باقاعدہ کہا ہمارا مہینہ اس طرح ہے، 10، 20 اور 30۔ ہمارا مہینہ صرف اتنا ہوتا ہے، یا پھر ہمارا مہینہ یہ ہے 10، 20 اور 30، 29 کل یہ دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا تعارف کروایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ کوئی بہت لمبی چوڑی مدت نہیں ہے۔ 360 دنوں میں سے 360 دنوں میں سے یہ 30 دن ہے، اور 330 ہمیں مل گیا نا، 330 میں سے 30 بتاؤ کتنا وقت بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سے اللہ رب العزت نے اس مہینے 1 مہینے کے روزے طلب کیے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 1 نہیں 2 مقامات پر ان روزوں کے فرض ہونے کا ذکر کیا۔ ایک مقام سورۃ البقرہ کی آیت 183 جو میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض تھے۔ یعنی کوئی ہم ہی نہیں ہے کہ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، اور روزے کا فائدہ بتا دیا اسی آیت کے آخری 2 لفظوں میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر سال میں 1 مہینہ تقوی اختیار کرنے کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ مہیا کر دیتا ہے۔ اور چند دنوں کی بات، ان چند دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے جب چند دن کہا ہے تو ہمیں ان چند دنوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان چند دنوں کو گزارنا ہے۔ ایک ہماری عام نارمل لائف، روزانہ کی زندگی ہماری جو ہے وہ جیسے کیسے ہم گزار رہے ہیں، پورا سال گزارتے چلے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینہ کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان چند دنوں کی قدر کرنا ہے۔ ایام معدودات، اصل میں ان گنتی کے دنوں کو گنتی کا کر کے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خیال کرو جیسے پہلے تم نے 330 دن گزار دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 30 دن بھی اسی طرح گزار دو، لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں اور فالتو قسم کے کاموں میں۔ ان 30 دنوں کی یا 29 دنوں کی، 30 یا 29 یہی ہے نا تعداد رمضان المبارک کی، اور آپ دیکھتے ہوں گے یقیناً کہ اکثر اوقات رمضان 29 دن کا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے کہتے ہیں یہ سعودیہ والے کھینچ تان کے 29 کر لیتے، یہ چاند کہاں سعودیہ والوں کے ہاتھ میں ہے؟ جو ان کے ہاتھ میں ہے مان لیتے ہیں کہ یہ کر لیتے ہیں، چاند اللہ کے ہاتھ میں۔ ہلال رمضان کو کوئی چڑھا نہیں سکتا، اور وہ چڑھ آئے تو اسے کوئی غائب نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ یسألونک عن الأحلة، اے میرے نبی، لوگ آپ سے ان ہلال کی مختلف شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ تمہارے اوقات مقرر کرتے ہیں، ایام مقرر کرتے ہیں، تمہاری تاریخ مقرر کرتے ہیں، تو ان کا انتظام سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سعودیہ والے نہ چھڑاتے ہیں نہ اس کو گم کر سکتے ہیں۔ 29 دن عموماً ہوتے ہیں، ان 29 دنوں میں ہمیں ایک چھوٹا سا پروگرام سمجھ لیں، ایک شیڈول سمجھ لیں، ان 30 دنوں کے لیے بطور خاص وہ بنانا ہے۔ پہلے دن گزر گئے، کبھی بر وقت نماز پڑھی، کبھی بے وقت پڑھی، کبھی باجماعت پڑھی، کبھی بے جماعت پڑھی، ایسا ہی ہو رہا نا، لاپرواہی سے، غفلت سے، کسی نہ کسی وجہ سے کبھی ہم باجماعت ہو جاتے ہیں، کبھی بے جماعت ہو رہے ہیں، کبھی بر وقت پڑھ رہے ہیں، کبھی بے وقت بھی پڑھ رہے ہیں، قضا کر کے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح نہ گزرے، بلکہ نماز پنجگانہ، روزانہ کی 5 نمازوں کو بر وقت ادا کریں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ باجماعت ادا کریں۔ باجماعت ہوگی تو یقیناً بر وقت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے افضل ترین اعمال میں سے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، یہ ہے سب سے افضل ترین عمل۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہو، بر وقت ہو، اور خاص طور پر اس ماہ رمضان میں دوسری چیز جو ہمارے شیڈول میں آنی چاہیے، ہمارے پروگرام لسٹ میں آنی چاہیے، ہمیں جو پروگرام بنانا ہے اس میں اس کا خاص طور پر ایک خاص حصہ ہونا چاہیے، وہ ہے تلاوت قرآن کریم۔ پورے سال میں ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس پورے سال میں قرآن کریم کا کتنا حصہ پڑھا ہے۔ لیکن پورے سال کو اب چھوڑ دیجئے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے ماہ رمضان ماہ قرآن قرار دیا گیا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس بات کا تذکرہ تو خود قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کتابیں ساری رمضان میں نازل ہوئی ہیں، آپ کے علم میں رہے کہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ رمضان اتنا مقدس مبارک مہینہ ہے کہ پہلی کتابیں بھی رمضان میں، اور اس قرآن کے رمضان میں نازل ہونے کا ذکر تو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کر کے ہمیں بتا دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں، اور آگے دو لفظوں میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے، شاہدہ موجود ہو، تندرست و توانا ہو، بیمار نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور اسے کوئی شرعی عذر نہ ہو، فلیصمہ ہو، تو وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ روزے کے فرض ہونے کی دوسری دلیل قرآن کریم سے آ گئی، کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، فلیصمہ ہو، جو موجود ہو، تندرست ہو، وہ روزہ رکھے۔ دو جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر بکثرت ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اور یہ عام آپ لوگ جانتے ہیں اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، یہ جملہ تو سب کو معلوم ہے نا، اور وہ 5 ستون جو ہیں ان میں سے ایک ستون نماز ہے۔ اگر ستونوں میں سے ایک ستون گر جائے تو عمارت جو ہے، آج کل بڑا اہتمام ہے، دیکھو ماشاءاللہ ہماری یہ مسجد اتنی بڑی مسجد ہے، 4 ستونوں پہ قائم ہے، یہ درمیان میں دیواروں کے اندر صرف 4 ستون، اور ان 4 ستونوں میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی اچانک ستون گر جائے تو عمارت گئی یا نہیں گئی؟ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر قائم ہے جن میں سے ایک نماز ہے۔ اس بنی الاسلام علی خمس والی حدیث کے علاوہ بخاری مسلم کی دوسری حدیث جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، آئے بیٹھے سوال پوچھے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، متی الساعہ، ایمان کیا ہے 6 ارکان بتا دیے، اسلام کیا ہے 5 ارکان بتا دیے، احسان کیا ہے، احسان کا تعارف کروا دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر وہ درجہ نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ درجہ پا جاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ درجہ پا جائیں گے تو پھر یقیناً نماز کو پورے اہتمام سے ادا کریں گے، نماز کے دوران جو غلط سلط حرکتیں ہم کرتے رہتے ہیں وہ نہیں کریں گے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری اپنے مینیجر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ہمیں باس بلاتا ہے آفس سے کہ میرے روم میں آؤ، میرے آفس میں آؤ، تو پہلے فوری طور پر اپنی جو تیاریاں ہیں، ٹائی سیٹ کرو، کوٹ سیٹ کرو، کوئی اپنا رومال سیٹ کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ باس کے پاس جا رہے ہیں، اور گھر سے مسجد میں آنا ہو سلیپنگ سوٹ میں مسجد میں آ جاتے ہیں۔ سلیپنگ سوٹ میں لوگوں کو مسجد میں نمازیں پڑھتے دیکھا گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھو تو کیا کرو؟ زینت اختیار کرو۔ کبھی کوئی آدمی کہے کہ میں سلیپنگ سوٹ میں اپنے سسرال سے بھی چکر لگا کے آ گیا، وہاں زینت اختیار کر کے جاتے ہیں نا، بن ٹھن کے سمر کے جاتے ہیں،
اور اللہ کے گھر میں آئیں. اللہ نے فرمایا میرے گھر میں آؤ, زینت اختیار کر کے آؤ. مسجد میں آئیں تو جیسا کیسا لباس پہنا ہوا. اب آج کل کچھ تھوڑا رواج کم ہو رہا ہے. تھوڑا پچھلے دنوں میں ایک پائجامہ نکل آیا تھا, آدھا سا پائجامہ, برمودا کہتے تھے اس کو, آدھا پائجامہ. گھومتے پھرتے سیر کرتے اسی پائجامے سے آگے, کہیں کبھی گھٹنے آدھے ننگے ہیں, کبھی پورے گھٹنے ننگے ہیں. یقین مانو کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے پورا ساتر نماز کا لباس فرض ہے, شرط ہے, اور اس کے گھٹنے ننگے ہو رہے ہیں. مرد کا گھٹنوں سے لے کر اوپر تک سارے کا سارا پردہ ہے. جس کے گھٹنے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. مسجد میں آئیں کوئی اہتمام نہیں, جیسے چاہے نکلے یا چلے آ رہے ہیں. بہرحال رمضان ہو غیر رمضان ہو, یہ تو ہر وقت کے کام ہے. نماز پڑھیں, اس کا اہتمام کریں, اچھا لباس ہونا چاہیے. اور مسجد میں آئیں تو اگر جمعہ کے دن آئیں تو خوشبو وغیرہ لگا کے آئیں. ہمارے بعض مسجدیں ایسی ہیں, ان مسجدوں میں جائیں تو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے, معذرت کے ساتھ میں بھی آپ میں سے ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ملک کا ایک فرد ہوں. مسجد میں داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد یقیناً پاکستانی نہیں لوگوں کے, پسینے کی سمیل آ رہی ہوگی مسجد میں داخل. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, باغے چلے آ رہے ہیں. کئی لوگ یقین مانیں کہ ان مسجدوں میں جہاں بکثرت پاکستانی ہندی بنگالی ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. خاص طور پر کچھ لوگ زیادہ ہی نخرے والے ہوتے ہیں نا. ایک مرتبہ ڈاکٹر عبداللہ المطلق شیخ ہیں, بہت بڑے اور مشیر ہیں دیوان حاکم کے, عالم ہیں, حیات کبار العلماء کے فرد ہیں. ایک مرتبہ ان سے کسی نے ریڈیو پر, اذاعت القرآن الکریم ہے نا سعودی عرب کا قرآن ریڈیو, اس پہ کسی نے کہہ دیا کہ شیخ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں جائیں تو وہاں لوگوں کی پسینے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, یہ وہ. اس نے کچھ باتیں کرنا چاہی ہمارے بارے میں, آپ کے بارے میں. یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر شیخ عبداللہ مطلق کو. اس نے اتنا جھاڑا اس آدمی کو, اتنا اس کو سرزنش کی, اتنے سخت الفاظ میں کہا کہ آج تم بڑے نخرے کر رہے ہو, کل تک تمہارے ماں باپ کو صابن نہیں ملتا تھا. وہ نام لیتے ہیں بار بار, کہتے ہیں آج تم شامبو سے, عرب تو شیمپو نہیں آتے, ان کا تو پا نہیں ہوتا, بار بار کہتے ہیں شامبو, یعنی آج تم شیمپو کے بغیر نہاتے نہیں ہو, کل تمہارے ماں باپ کو صابن نہیں ملے. یقین مانی یہ ریڈیو سے انہوں نے کہا. انہوں نے تو اچھا کہا, لیکن ہمیں بھی تو اچھا بننا چاہیے یا نہیں؟ ہم کہیں نہیں شیخ نے کہہ دیا ہے, ان کے ماں باپ کو پہلے صابن نہیں ملتا تھا, ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں. کوشش کریں مسجد میں آئیں اچھا لباس پہن کے. میں بات کر رہا تھا کہ یہ رمضان ماہ قرآن ہے, اس میں قرآن نازل ہوا, پہلی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں. اللہ رب العزت نے اس کے رمضان میں نازل ہونے کا تذکرہ خود فرما دیا. ہمیں عام زندگی اپنی روٹین سے نکل کر اس رمضان میں قرآن کریم کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرنا ہوگا. 1 گھنٹہ بلا ناغہ, جسے اللہ توفیق دے 2 ڈھائی 3 گھنٹے. کچھ اور کام بھی کرنے والے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ. 1 گھنٹہ نہیں, اور کتنا کم کر سکتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ تو دے سکتے ہیں نا ہر آدمی. 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ قرآن کریم کو دے دو, اور اس آدھے گھنٹے میں آپ یقیناً 1 سپارہ قرآن کریم کا پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ تلاوت سادہ سے کرتے ہیں تو 1 سپارہ آرام سے آپ پڑھ لیں گے. 30 دنوں میں 30 سپارے قرآن کریم مکمل کر لیں گے. کچھ ایسا پروگرام مرتب کریں اپنا کہ قرآن کریم کو ایک مناسب وقت آپ دے سکیں, اور دینا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا رمضان مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دور کرتے۔ اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ آئے۔ قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبریں، وفات کی طرف اشارے یہ پہلے شروع ہو گئے تھے۔ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا، اس کے بعد حج کے موقع پر آپ کا بار بار کہنا کہ شاید میں یہاں دوبارہ تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف، کہا معاذ آج کے بعد شاید تم مجھے یہاں نہ پاؤ، شاید تمہیں میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے۔ یہ اشارات پہلے مل چکے تھے۔ تو رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دہرایا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کا اونچے طاقوں سے اتار لیں۔ ہمارے یہاں تو یہ معروف ہے نا، قرآن کریم رکھا ہوا ہے ادب احترام کے نام پر کافی اونچا، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ بندے کے سر سے تو کم از کم اونچا ہو جائے، اور پھر وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ہماری دسترس کا لفظ جو ہے یہ فارسی اردو دونوں میں آتا ہے۔ دست کا معنی کیا ہے بھلا؟ دست راست، سیدھا ہاتھ۔ قرآن پورا سال ہماری دسترس سے باہر رہتا ہے، ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچ پاتا، وہاں رکھ دیتے ہیں، دیکھا ابھی سیڑھی لگانی پڑے گی، کوئی چھوٹا ٹیبل رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے پڑا رہے۔ اب وہ بات چھوڑیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو نیچے اتار لیجیے، اور نیچے اتار کر کسی ایسی جگہ پر رکھیے کہ آتے جاتے آپ کی نظر پڑے کہ میرے پاس قرآن پڑا ہے، میں نے تلاوت کرنی ہے، آج کا ورد مکمل کرنا ہے، 1 سپارہ، 1.5 سپارہ، 2 سپارے، 4 سپارے، جتنا آپ نے طے کیا ہوا ہے۔ اور نظر سے اوپر ہو جائے گا نا تو کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ اردو والے کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، آنکھ سے دور ہو گیا تو وہ گویا کہ پہاڑ سے بھی دور چلا گیا۔ قرآن کریم کو نیچے اتاریے، اپنی اتنی اونچائی پہ اسے نہ رکھیے کہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہ آنے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو دہرایا تھا۔ اور تلاوت قرآن، ترجمہ تفسیر قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ امام مالک جیسا عظیم انسان، جن کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے، امام دار الہجرت، دار الہجرت کون سی جگہ ہے؟ مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ کہا جائے نا امام دار الہجرت، تو کوئی امام وہاں نہیں، صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے ایک بات کہی ہے جو ہم سب تو کیا ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء اور امام بھولے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کلن یقبل و یرد علیہ، کلن یؤخذ و یرد علیہ، ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر۔ جہاں وہ بیٹھتے تھے دائیں طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے کہ ہر شخص کی بات لی اور رد کی جا سکتی ہے، ہر شخص کی بات صحیح اور کبھی غلط ہو سکتی ہے سوائے اس قبر والے کی بات کی۔ اس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے کہے کے بغیر کہتا ہی نہیں ہے۔ سورۃ النجم۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہے، جب آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، ان هو الا وحی یوحی، وحی ہوتی ہے وہ تمہیں بتا دیتے ہیں، تو وہاں غلط بات یا قابل رد بات آ سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جن کا دین سے شریعت سے تعلق ہے، ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کہہ دیں اور بعد میں اسے رجوع کرتے رہیں۔ دنیا داری کے معاملات میں آپ نے صاف طور پر بتا دیا۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ بڑا پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کھجوروں کے اوپر کیا جھاڑتے ہو؟ جو کسان لوگ ہیں، کھجوروں میں نخلستانوں میں کام کرتے ہیں، انہیں تجربہ تھا کہ ہمارے یہاں میرا خیال ایک پولینیشن، عمل پولینیشن ہوتا ہے نا، بعض پھلوں، بعض پھولوں، بعض فصلوں کو اس کے نر کے کہیں گے دانے یا نر کا غبار یا کچھ جو بھی شے ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اس سے فصل یا وہ پھول یا وہ پھل زیادہ ہوتا ہے، پولینیشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو، اپنے صحابہ کو دیکھا کہ یہ پولینیشن کرتے ہیں، کھجوروں کے اوپر جا کر یہ کچھ ایسے جھاڑ کے آتے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک اندازہ کیا کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے سال یہ پولینیشن کا عمل انہوں نے نہیں کیا، کھجوریں کم ہوئی، کھجوریں کم ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے پھر ظاہر کی شکایت کی، یا رسول اللہ ہم نے اس مرتبہ پولینیشن کا کام نہیں کیا، کھجوریں کم ہوئی ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی اور میری بات نہیں، فرمایا انتم اعلم بدنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات میں تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ میرا تعلق ہے شرعی معاملات سے۔ شرعی معاملات میں کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلتی۔ دنیاوی معاملات جو ہے فرمایا تم جانو، تمہارا کام جانے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا کے بغیر بولتے ہی نہیں، ان کی بات میں سے کوئی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی جا رہی ہیں یا نہیں؟ آج بہت ساری احادیث مبارکہ جو صحیح سند سے ثابت ہیں، محض میرے امام، میرے استاد، میرے فلاں اور میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میں اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا چونکہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کس قدر یہ عجیب سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور میرے تیرے آپ میں سے کسی پڑھے لکھے آدمی کی بات لے لی جائے، یہ کوئی بات نہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے گئے ہیں کسی کی بھی بات چھوڑی جا سکتی ہے سوائے اس شخص کی بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، لیکن رمضان آتا تو درس بند کر دیتے۔ رمضان المبارک آتا تو ساری کتابیں پڑھانا، درس دینا بند کر کے بیٹھ جاتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ یہ عمل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہر عالم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں درس نہیں دیتے تھے۔ درس میں ظاہر ہے کہ کافی وقت لگتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آتی، لیکن وہ اپنے وقت کو خالص قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم ماہ رمضان میں یہ کام کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پڑھائی ہے یا نہیں؟ پڑھائی ہے۔ 3 دن آپ نے باجماعت نماز تراویح پڑھائی، اور پھر آپ نے تراویح پڑھانا چھوڑ دیا، تراویح نہیں چھوڑی، جماعت کرانا چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں نے تمہارا یہاں جمع ہونا اور اس طرح مسجد کا بھر جانا دیکھ لیا تھا، لیکن میں نہیں نکلا، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے اور تم یہ نہ کر پاؤ۔ یعنی پہلے 5 نمازیں فرض ہیں،
یہ چھٹی فرض ہو گئی تو تمہارے لیے بوجھ ہو جائے گا، میں اس لیے باہر نہیں نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب تو فرض ہونے والی بات ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب میں لوگوں کو ایک امام پہ اکٹھے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے 2 امام مقرر کیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری۔ ان 2 ائمہ کو مقرر کیا کہ آپ باری باری مسجد نبوی میں تراویح پڑھایا کریں، اور ان میں سے تمیم داری صحابی ہیں، اکثر صحابہ میں سے زیادہ بہتر قرآن کے قاری ہیں، اس لیے ان کو مقرر کیا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ قاری ہیں، وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی بن کعب کے سامنے سورۃ البینہ پڑھو۔ مقام دیکھیں، آپ نبی ہیں، آپ نے انہیں سکھلایا ہے، لیکن وہ قرآن کے اتنے ماہر قاری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کی تجوید قواعد کو اچھی طرح جانو، فرمایا ابی بن کعب کے سامنے آپ یا ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھیں، یعنی ان سے نہیں، ان کے پاس بیٹھ کر۔ کتنا مقام ہے صحابی کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ بات کہی؟ حضرت تصور میں لائیے بات، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر یہ بات کہی۔ کتنی خوشی ہوگی کسی آدمی کو۔ پورے قرآن کریم میں ایک صحابی کا نام ہے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابی اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا کہ ان کے پاس قرآن پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے فرط مسرت سے بندن ٹوٹ گئے، زار و قطار رونا شروع کر کہ میرا نام اللہ رب العزت نے لیا آسمانوں پر۔ رمضان المبارک میں حضرت عمر فاروق نے 2 صحابہ کو مقرر کر دیا تراویح پڑھانے کے لیے۔ سنت ہے، سنت مسلسل شروع آ رہی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح پڑھیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، باجماعت کے پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، اور فرض پڑھنے کے ساتھ ہی وہ نکل جاتے ہیں۔ فرض پڑھے، بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ 4 رکعت پڑھی اور گئے، 4 رکعت نماز پڑھی نکل گئے۔ کوئی 2 والے بھی ہیں، لیکن چلو 2 والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، 4 پڑھی نکل گئے، کوئی 6 پڑھی نکل گئے، جیسے کسی کا جی چاہتا ہے پھر امام کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ جبکہ سنن ترمذی میں صحیح سند سے ثابت ایک حدیث ہے، آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ بہت کام کی حدیث ہے۔ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو آدمی تراویح پڑھنے کے لیے امام کے ساتھ کھڑا رہا اور تب تک کھڑا رہا جب تک وہ تراویح پڑھاتا رہا، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں 20 رکعتیں، امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہے حتیٰ ینصرف۔ اس آدمی کے لیے فرمایا لہو قیام اللیل، لہو قیام لیلہ، اسے اس پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ کام کتنا کیا ہے؟ امام کے ساتھ باجماعت تراویح پڑھی، امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھی اور نکلا۔ پوری قیام رات کے، پوری رات کے قیام کا اللہ رب العزت ثواب عطا کرے۔ یہ عادت چھوڑے کہ 2 پڑھی نکل گئے، 4 پڑھی نکل گئے، یا فرض پڑھے نکل گئے۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جا کے دکان کھولنی ہے، کفیل اسپانسر کی طرف سے حکم ہے کہ فرض جماعت پڑھ کے آ جاؤ، تراویح گھر میں جا کے پڑھنا، مان لیا اس کے لیے تو عذر ہے۔ میں نکلا عذر کی وجہ سے، شفا بھائی بھی چل دیے، یہ بھی چل دیے، وہ بھی چل دیے، کہ ایک نکلا ہے، دیکھتے دیکھتے اس وقت کئی لوگ نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑیں، آپ تراویح کا اہتمام کریں، نماز کے ساتھ باجماعت اور امام کے ختم کرنے تک اس سلسلہ کو قائم رکھیں۔ رمضان کے مہینہ میں بکثرت دعائیں کریں۔ آپ
سورۃ البقرہ پڑھے 183 سے شروع کریں 87 تک، یہ 187 تک یہی آیات ہے۔ درمیان میں ایک آیت دعا کے بارے میں آ گئی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دعا اور رمضان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مسائل کے وسط میں دعا، اس رمضان کے مہینہ میں بکثرت دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ملک و قوم کے لیے۔ آج وبا پھیلی ہوئی ہے، الحمدللہ سکڑتی جا رہی ہے، بڑی زبردست پھیلی ہوئی تھی کرونا کووڈ-19 جو ہے، آج الحمدللہ یہاں دیکھیں آج صفحے مل گئی نا، الحمدللہ صفحے مل گئی۔ امام کی زبان سے تراسو، یہ لفظ 2 سال سے نہیں نکل رہا تھا، یہ کہتے تھے استو صفحے سیدھی کر لو، سیدھی تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی آدمی کھڑا ہے، یہاں بھی کھڑا ہے، وہاں بھی کھڑا ہے، 3 آدمی سیدھے تو کھڑے ہیں نا۔ یہ تراسو کوئی نہیں کہتا تھا، کیونکہ 1 میٹر 1.5 میٹر آدھا میٹر جگہ رکھی ہوئی ہے۔ اب امام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر نا، استو تراسو سووا صفوفکم لا تترکوا الفرج للشیطان سد الخلل، یہ الفاظ سن کے اب کتنا اچھا لگنا شروع ہو گیا دوبارہ۔ اللہ رب العزت ہم سے اس وبا کو اٹھائے اور تمام امت اسلامیہ کو مل کر اکٹھے ہو کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں میں الحمدللہ یہ سلسلہ ہو گیا، یہ ماسک باہر انہوں نے کہا کہ کسی کو لینا ہے لے، نہیں لینا لے نہ لے، کچھ بند جگہوں پہ تھوڑی سی پابندی رکھی ہے، اور وہ بھی احتیاط ہے، اچھی بات ہے، رکھنی چاہیے۔ تھوڑی سی جگہ پر بہت زیادہ لوگ جمع ہیں، ماسک پہن لو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو اس بیماری کے آنے سے ماسک سے متعارف ہوئے ہیں، ڈاکٹر لوگ تو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ، یعنی میڈیکلی طور پر ایک احتیاط یہ ہے، اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ جتنا بھی ہو سکے مساجد میں آ کے مل کے۔ اب ہمیں جو 2 سال کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2 سال میں ہم پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے تھے، بلکہ کندھے سے کندھا نہیں ملتا تھا، یوں کہا جائے کہ دور دور رہتے تھے۔ اب ان 2 سالوں میں ہماری عادت کچھ ایسی بنی ہے کہ تھوڑی سی تو پہلے ہی تھی، تھوڑی سی تو یہ عادت پہلے ہی تھی کہ صفحے نہیں بناتے تھے سیاح، صفوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی تھی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں شیطان 2 آدمیوں کے درمیان بکری کے بچے کی طرح آ کے گھس جاتا ہے، یہاں بھی گھس گیا وہاں بھی گھس گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی اور اتنی فوجیں دی ہوئی ہیں، جب 2 مسلمانوں کے یا 2 نمازیوں کے درمیان شیطان ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ان کو خشوع خضوع پر لگائے گا یا ان کو ادھر ادھر کی باتوں پہ لگائے گا؟ ہم نے وہ چھوڑے رکھی۔ کئی لوگوں نے یہ بات کہا کہ کیا بات کرتے ہو، 2 لوگوں کے درمیان شیطان آ جاتا ہے، اگر اسے آنا ہی ہے تو ایک ہی آدمی کی ٹانگوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، وہاں کیوں نہیں آ جاتا؟ یعنی ہم نے دائیں بائیں پاؤں ملا بھی لیے ٹانگوں کے نیچے۔ کسی عالم سے بات کسی نے کہی اسی طرح کے منچلے نے، تو انہوں نے کہا تم کیا پدی کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم کیا ہو؟ یہ وہ شیطان ہے کہ آدم کے سامنے نہیں جھکا، تمہارے نیچے آ جائے گا، ایسا وہ نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ شیطان کے سامنے اس نے سجدہ، شیطان کے نیچے تو سجدہ کرنے کا نہیں کہا گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کیا جاتا ہے کسی چیز کو سامنے رکھ کر۔ کہا کہ اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تمہارے نیچے پاؤں کے ٹانگوں کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اپنی درمیان والی جگہ کو بند رکھو، وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ عادت اب چھوڑ دیجئے 1 میٹر، ½ میٹر،
اب پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوا کیجیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں سکھلایا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت عمرے کا بہت ہی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ عمرے کا ثواب تو ویسے ہی بہت ہے، لیکن بخاری و مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرہ فی رمضان تعدل حجہ، اور ایک روایت میں ہے تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ اتنا ثواب دیتا، اتنا اجر ہوتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، حجۃ الوداع میں گویا کے شریک ہے۔ اہل علم نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فزیکلی وہ ثواب ہے، فزیکلی وہ ثواب ہو تو آدمی صحابی ہو گیا، جس نے رمضان میں عمرہ کر لیا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کر لیا تو وہ تو پھر صحابی ہو گیا، ایسا نہیں۔ اجر و ثواب میں وہ اتنا ثواب حاصل کر لے گا جتنا کہ حجۃ الوداع میں لوگوں کو حاصل ہوا رمضان میں عمرہ کرنے کا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ آخری عشرہ میں کریں گے تب یہ ثواب ہوگا، ایسا کچھ نہیں، پورا رمضان، ایک رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جب بھی رمضان میں آپ عمرہ کریں انشاءاللہ آپ کو وہ ثواب ملے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا ہے۔ اور ایک بات یہاں میں اور ذکر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں، آپ نے عموماً معروف ہے 4 عمرے، حج والے عمرے سمیت الگ سے 3، آپ نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ ذوالقعدہ حج سے ایک مہینہ، حج والے مہینہ ذوالحجہ ہے نا، اس سے 1 مہینہ پہلے والا مہینہ آپ نے سارے نفل عمرے ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مہینہ اختیار کرے عمرے کے لیے جو مہینہ کوئی ثواب نہ رکھتا ہو، کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرتبہ اللہ نے ذوالقعدہ کو اختیار کیا ہے تو ہمیں اس مہینے پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے۔ ذوالقعدہ میں عمرہ کریں، رمضان میں عمرہ کریں۔ ہمارے لوگ نہ ذوالقعدہ میں کریں گے نہ رمضان میں، رجب میں گئے ہوئے ہیں۔ عجیب حالت بنائی ہوئی ہے، جس کے ساتھ تاریخ کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں، رجب میں عمرے کا کوئی تعلق نہیں۔ کریں ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن سارا سال چھوڑ کر صرف رجب میں جاتے ہیں، ایک بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے روایت اپنی، اسی کے کھاتے میں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑا بہترین موقع دیا ہے اور اس موقع پر، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوا کرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔